السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ بدلتا ہے زمانہ، رنگ کیسے کیسے۔ اب جناب ہم بات کرتے ہیں دبئی کی، یو اے ای کی، خصوصاً دبئی یو اے ای کی۔ چند ماہ پہلے تک، 1 سال 2 سال پہلے پورا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو بالکل ویزے دینا بند کر دیے گئے، اور آج جناب دبئی پر یہ ٹائم آ چکا ہے کہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، جوک در جوک بھاگ رہے ہیں۔ ایئرپورٹس پہ لائن لگی ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایئرپورٹ پہ روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں، جن کو کل کہہ کر کے کل آئیے گا کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ابھی تک جناب 24,000 امریکی یہاں سے جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یورپینس یہاں سے جا چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں کہ ایئر لائن ان کو کال کرے اور دبئی سے اپنے ملک روانہ ہو۔ یہ سب اس ٹائم پیریڈ میں ہو رہا ہے جب مڈل ایسٹ میں جنگ ہے۔ آج بھی ڈفرینٹ ایئرپورٹس کے اوپر آ کر آبجیکٹ ہٹ کیے ہیں، جس میں کویت کا بھی ایئرپورٹ شامل ہے۔ مڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے، آنے والے دنوں میں یہ کنٹریز کس طرح ان کے اندر کہنے کی چیزیں تبدیلی آ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، اور خصوصاً جو فلائٹ آپریشن ہے اس کے حوالے سے بھی آج آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ GCC ممالک بڑی ترقی کی، پیٹرولیم مصنوعات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر رکھا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے بہت کہنے کے کام کیا، لوگوں نے وہاں سے اربوں روپے کمائے، خربوں روپے کمائے۔ پاکستان بڑی فیض یاب ہوئے، پاکستانی جو ہیں وہاں جا کے ہمیں کام کاج ملا۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ 6 ملین پاکستانی ان 6 ممالک کے اندر موجود ہیں۔ یو اے ای کا اگر ہم بات کر لیں، 2-2.5 سال پہلے ماجرا ہوتا ہے جناب، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے ویزا جنہوں نے آلموسٹ آہستہ آہستہ کرتے بند کرتے، پھر کچھ شہروں تک آئے، پھر بالآخر یہاں تک آ گئے کہ فوجی افسران کو بھی ویزا نہیں دے رہا تھا دبئی یو اے ای۔ آپ کے سرکاری سیکٹریز لیول کے 21ویں 22ویں گریڈ کے لوگوں کو بھی ویزے نہیں دے رہے تھے دبئی کی جو انتظامیہ ہے۔ آپ کے جناب اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جن لوگوں کی وہاں پہ موجود تھی، ان کو بھی ویزے نہیں مل رہے تھے، یہاں تک معاملات پہنچ چکے تھے۔ پھر جناب یہ معاملہ حکومت پاکستان نے تھوڑا اٹھایا وہاں حکومتوں تک، تو پھر جو ڈپلومیٹک لوگ تھے یا بلو پاسپورٹ جو سرکاری لوگ تھے یا کچھ بڑے بڑے بزنس مین تھے، ان لوگوں کو ویزا ملنا شروع ہو گیا۔ 2-2.5 سال پہلے میں لندن سے واپس آ رہا تھا براستہ دبئی، تو میں نے اپنا ٹرانزٹ ویزا جو ہے وہ میں نے ڈالا ہوا تھا، مطلب کہ ایک کہہ کر جو پورا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اور مجھے امید تھی کہ جس طرح مل جاتا ہے ویزا کوئی 24 گھنٹے میں مل جاتا ہے، میرے پاس US ریزیڈنسی بھی تھی، اس کا بھی تھا کہ ایزیلی مل جائے گا، پہلے بھی کئی بار میں جا چکا تھا۔ تو جناب میں نے پورا دن ایئرپورٹ پہ گزارا، مجھے ویزا گرانٹ نہیں ہوا، میں مطلب اسٹک ہو گیا ایئرپورٹ پہ، اور بالآخر کوئی 24 گھنٹے رہنے کے بعد وہ ٹرمینل مین، وہ ایک مووی بھی تھی نا، وہ بنا ہوا تھا، تو واپس مجھے جناب ایئرپورٹ سے فلائٹ لے کے واپس پاکستان آنا پڑا۔ 1 ماہ بعد مجھے ویزا جاری کر دیا انہوں نے، مطلب اتنا ٹائم ٹیک کر کے، پھر دوبارہ ہم چلے گئے، چلیں یہ الگ سے معاملہ ہے۔ مطلب اس طرح لوگوں کو تنگ کیا گیا، اچھے لوگوں کو بھی تنگ کیا گیا، جرنلسٹ بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں جن کو تنگ کیا گیا۔ اب جناب حالات یہ پہنچ چکے ہیں کہ 2 لاکھ امریکی شہری اس ٹائم ان GCC ممالک میں موجود ہیں، جن میں سے 24,000 وہاں سے جا چکے ہیں، اور جو باقی کوئی 1,70,000-80,000 بچے ہیں، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ ایئر لائن سے اپنے ممالک سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ایویکویٹ کیا جائے۔ یہی حالات جو یورپینس جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے ہیں، یہی حالات انڈین جو وہاں پہ ویل آف لوگ ہیں، جو مطلب کہہ لیں اچھے مطلب سیٹل لوگ ہیں، جو امیر طبقہ ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے، اسی طرح پاکستانی بھی کیوز میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے ممالک چلے جائیں۔ یہ ذرا آپ کچھ ویڈیوز دیکھ لیں۔ یہ جناب دبئی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، یہ وہ ایئرپورٹ ہے جہاں پر اسی طرح رش رہتا ہے، جب بھی جائے اتنا آپ کو رش ملے گا یہاں پر، اور وہ جناب دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آ جا رہے ہوتے ہیں۔ 23,000-25,000 کا فگر ہے جو وہاں پہ اسٹک ہوئے بھی اس ٹرانزٹ میں، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آ نہیں رہے، یہ جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ موجود ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ایئر لائن فون کرتی ہے، پھر آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو فلائٹ کینسل ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس امید میں آ جاتے ہیں کہ بس چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جن کے پاس ان دنوں کی ٹکٹس تھیں، وہ ٹکٹ لے کر آتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کنفرم ٹکٹ ہے، لیکن وہ ٹکٹ لے کے بھی آتے ہیں تو ان کو جانے نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو جہاز ہے، پروازیں ہیں، فلائٹس ہیں، وہ کم ہیں، اور آن دا ادر سائڈ جو پیسنجرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ جناب اس ٹائم دبئی کے معاملات ہیں کہ کس طرح سے خصوصاً پاکستانیوں کے لیے، اور یہی حالات کچھ انڈینس کے لیے بھی تھے، وہاں بھی بڑی سختیاں، ان کے لیے بڑے معاملات جو ہے نا وہ کہنے کے تنگ کیا ہوا تھا۔ تو اب لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اور یہ جو دیگر GCC ممالک ہیں وہاں پر بھی کچھ اس کا امپیکٹ ہے، لیکن دبئی یو اے ای میں سب سے زیادہ، سعودیہ فی الحال ہمیں سسٹین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پورے سناریو میں، عمان تھوڑا سا بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن قطر، بحرین، کویت اور یو اے ای، یہ 4 جو GCC ممالک ہیں یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ عرب ممالک نے اپنا اجلاس بھی بلا رکھا تھا، اور جس میں بھی بہت سی چیزیں مطلب ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ امریکن سے بڑے خفا ہیں یہ لوگ، انہوں نے کہا یہ امریکہ نے ہمیں صحیح پھنسایا ہے نا، امریکن نے کیا کیا ہے جناب، یہ ہمیں یہاں پہ ریجن میں جنگ کروا کے
اینڈ میں کیا کریں گے, اسلحہ ہمیں بیچیں گے. پوری کوشش کر رہے ہیں امریکنز کے کسی طرح سعودی عربیہ کو پرووک کریں, یو اے کو پرووک کریں, قطر کو پرووک کریں کہ وہ جناب اٹیک کر دیں, اس وار کا حصہ بن جائے, بعد میں کپڑے جھاڑ کر امریکہ اسرائیل نکل جائیں, ان عربوں کو لڑوا دیں, ان کی اکانومیز بالکل نیچے چلی جائے, بعد میں آئرن ڈوم ٹھاڈ وہ سارے کے سارے امریکنز کے اب تو ان کی شارٹیج ہو گئی ہے, اب تو اتنے ڈالر کا ملے گا, کاسٹ بڑھ گئی ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, یا نہیں لوگ ہیں تو یہ جو آپ کے راکٹ جا رہے ہیں یا جو آپ کے ڈرونز جا رہے ہیں سیدھا جا کے ہٹ کریں گے دبئی کی عمارتوں کو, جو پوری وہاں پہ چمچماتی عمارتیں ہیں, جو پورا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. یہی پلان ہے اسرائیل کا, یہی پلان ہے امریکنز کا, ان کنٹریز کو ویک کر کے ان کو پر رول کرنا ہے. انہوں نے وہ جو گریٹر اسرائیل ہے جو ان کا کہہ لیں کہ جو ان کے عزائم ہیں انہوں نے اس کی تکمیل کرنی ہے. تو یہ بڑا اچھا موو ہے جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں, یہ وہ جناب ریسٹرین کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں, اور ایران بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس کے بھی اہداف ابھی تک وہ ایسے ہی ڈیمیجز کر رہا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کو ڈیمیج کرے. ادروائز جو اسرائیل پہ جا کے آبجیکٹ ہٹ ہوئے ہیں, اگر وہ دبئی پہ بھی جاتے تو لگتے, وہ نقصان ہوتا, لیکن ایرانی بھی اس میں کہہ لیں کہ ریسٹرین کا مظاہرہ ہی فی الحال ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عرب ممالک خاصے ناراض ہیں. آج جناب اگر ہم بات کر لیں, کل دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر آ کر 2 آبجیکٹ ہٹ ہوئے, 4 لوگ زخمی ہوتے. آج کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر بہت سارے آبجیکٹ آ کر ہٹ ہوئے ہیں, وہاں پر آ کر مطلب کہہ لیں جو انفراسٹرکچر اس کو نقصان پہنچا ہے. جو منامہ ہے وہاں سے انہوں نے دمام میں سارے اپنے جہاز, جو بحرین ہے گلف ایئر ہے اس نے جو اس کی مقامی ایئر لائنز ہیں, انہوں نے سارے اپنے جو جہاز ہیں وہاں دمام کا کنگ فہد ایئرپورٹ ہے وہاں پر جناب انہوں نے منتقل کیے تھے. آج وہاں پر بھی کل جو ہے رات کے وہاں پر بھی کچھ آبجیکٹ ہیں جن کو روک لیا گیا, بتایا جا رہا ہے. تو فی الحال جناب ایران تو کسی موڈ میں نہیں ہے, آگے صورتحال یوں ہی چلتی ہے تو اس ریجن میں خاصی ہم کہہ لیں کہ مشکلات ہی دیکھ رہے ہیں. فلائٹ آپریشن جوں کا تو بہت کم جزوی طور پہ چل رہا ہے, چند فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں, جانے والے بہت ہیں, آنے والے نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب اس ٹائم جو فلائٹس جا بھی رہی ہیں وہاں پہ اس میں پیسنجرز نہیں ہیں, لیکن جو فلائٹ دبئی سے, یو اے سے, شارجہ سے اڑتی ہے, فلائی کرتی ہے, اس میں جناب سے جانے والے ہیں, واپس جب آتی ہے تو آلموسٹ وہ خالی ہوتی ہے. تو یہ جناب اس ٹائم ریجن کی صورتحال ہے, تو سوچا آپ کو اسے آگاہ کریں. تھینک یو سو مچ.